آپ کو کیا مقابلہ کیا نظر آ رہا ہے پنجاب میں؟ کس کس کا مقابلہ؟ یہ بڑا اہم اور مشکل سوال بھی ہے، اور انہوں نے اگر ماسر رانا صاحب نے بڑا اچھا ایک پریگمیٹک ایک پریکٹیکل آن گراؤنڈ انالیسس کیا. وی میں ڈس ایگری بٹ انالیسس انہوں نے اپنے حساب سے بڑا انہوں نے اچھا کیا ہے. دو چار چیزیں ہیں. ایک تو یہاں پہ یہ جو بات کی جاتی ہے نا جب، اور اس نریٹو کو بڑھایا جا رہا ہے فار انڈرسٹینڈیبل ریزنز کہ یہ آزاد اگر جیت بھی گئے تو یہ عمران خان کے نہیں ہے، یہ پی ٹی اے کے نہیں ہے، یا تو یہ اس کے پیپلز پارٹی کے ہیں، یا جہانگیر ترین صاحب علیم خان صاحب کے ہیں، یا کچھ بچت ہوئی تو نواز شریف صاحب کے ہیں. سو یہ جو چیز ہے اس کے دو تین بڑے اگر مقاصد ہیں جس کا فائدہ وہ بلاول بھی اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جناب کہ آپ کا ورکر جو ہے جس پہ پوری پی ٹی اے اس پہ ڈیپینڈ کر رہی ہے کہ ووٹر بھی ورکر وہی ووٹر جو ہے وہ 8 فروری کو کیوں نکلے اتنی سردی میں فاگ میں. میرے جیسا سست آدمی بستر میں پڑا ہوا تھا، وہ 8 بجے اٹھے لائنوں میں لگے اور شام تک پتہ چلے کہ جس بندے کو وہ ووٹ ڈالنے گیا تھا عمران خان صاحب کے نام پہ ان دا نیم آف دا کنگ، وہ تو جناب اس نے جا کے اس پہ ترین صاحب یا علیم خان صاحب ڈرا رہے ہیں. سو یہ آپ سیدھی طرح کہنا ڈرا رہے ہیں کہ یہ ہوگا بھائی ان کو ووٹ مت ڈالنا. اس طرح کی ڈی مورلائز ہر دور میں چیزیں ہوتی ہیں. اچھا دوسرا پھر کلچر بھی ہے. اچھا یا تو ہم کہیں نا کیوں ہمارا ڈر زیادہ خوف زیادہ، جو بات رانا صاحب کہہ رہے تھے بہت سارے اور لوگ بھی کہہ رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ یہاں پہ کریکٹر نہیں ہے، انٹیگریٹی نہیں ہے اور کمٹمنٹ نہیں ہے. حالت یہ ہے کہ آپ وہاں قرآن پاک پہ حلف لینا شروع ہو گئے. اگر مجھے کوئی بندہ کہے نا، میں ایمان سے کہہ رہا ہوں دل سے کہ رؤف صاحب اس پہ آپ یہ قسم بھی دے قرآن بھی دے، میں نہیں دوں گا یا میں اس پارٹی کو چھوڑ دوں گا. اگر آپ کو میرے اوپر یہ اس پہ ٹرسٹ نہیں ہے کہ مجھے قرآن پاک پہ حلف دینا ہے، اپنی لائلٹی یہ ثابت کرنے، میرا کریکٹر اگر لائلٹی ثابت نہیں کر سکتا، میرے اس کے ساتھ کوئی آپ ہولی بک لے کر آ رہے ہیں اور اس پہ مجھ سے قسم لینا چاہتے ہیں، میں تو کم از کم کوئٹ کرتا الیکشن لڑتا کہ جناب اور آپ اب لے کر ہیں. سو اس سے آپ ان کے اندر جو سینس آف انسیکیورٹی ہے یا تھریٹ ہے کہ وہ جو فیل کر رہے ہیں، اٹھایا تو جا سکتا ہے نا پارٹیوں کی طرف سے. کاشف اس کے باوجود میری بات لکھ کے رکھ لیں، بلکہ علی کو کہوں گا، علی عثمان کو، اس کا کیونکہ کلپ بڑے بنا کے رکھ لیں بھائی، یہ رکھ لیں کہ بہت سارے لوگ قرآن پاک پہ حلف دے کے بھی مکر جائیں گے. یہاں پہ یہ چیزیں ہوتی رہی ہیں، ایک دفعہ نہیں. آپ کو یاد ہے اصل زرداری صاحب نے ڈاکٹر شاہد مسعود صاحب کے پروگرام میں کیا کہا تھا؟ جب پوچھا گیا تھا کہ آپ نے کہا تھا میں ججز کو بحال کروں گا 2007-8 کے، مگر میری حکومت آ گئی، اب آپ ڈٹ کے بیٹھے ہوئے نہیں کر رہے. تو انہوں نے کہا جناب یہ کوئی قرآن و حدیث نہیں ہوتا. تو یہ آپ کی پارٹی لیڈرشپ کریکٹر. اچھا ون تھنگ. دوسری چیز، یا تو پی ٹی اے نے یہ کام کبھی کیا نہ ہو، بہت زیادہ انہوں نے ہولر دین پوپ کی پوزیشن لی ہوئی ہو، انہوں نے اپنا آ کے کریکٹر شو کیا. جی ہم تو نہیں لیتے ہیں ایسے لوگ، یہ کریکٹر ایسے ہیں، فلانے ہیں، پیسے لیتے ہیں، یہ وزارتیں لیتے ہیں، ضمیر بیچتے ہیں، ہم تو پاور میں بھی نہیں جائیں گے. جو آج کل خان صاحب اپنے انٹرویوز میں کہہ رہے تھے میں تو پاور میں اگر مجھے اس طرح کی کمپرومائز ملی میں نہیں چاہوں گا. حالانکہ میں پھر کہہ رہا ہوں خان صاحب اسی طرح کے حالات 2018 والے آج پھر مل جائے نا، یہ پھر دوبارہ پاور میں جائیں گے اور پھر اسی طرح وزیر اعظم بننے کو تیار ہوں گے. سو آپ کے ہاں جو کلچر ہے نا ذہن میں رکھیں یہ سب کانٹیننٹ کا. ایک میں ہمیشہ بک کا میں حوالہ دیتا ہوتا ہوں اور آپ کو آپ اسے چڑھتے ہوتے ہیں. ایک اس پینڈرل مون کی بک ہے بڑی خوبصورت، جہاں پہ کمشنر رائے گورا تھا، اس نے لکھی تھی 1924 میں. اس کا نام ہے اسٹرینجرز ان انڈیا. یہ بیوروکریسی تھی جو آئی تھی، ان میں ایک بڑی خوبصورت بات لکھی تھی. اب یہ ہو سکتا ہے ہمارے لوگ ناراض ہو جائیں، ان سے معذرت کے ساتھ. انہوں نے کہا جناب اس خطے سے زیادہ جھوٹے لوگ میں نے دنیا میں نہیں دیکھے جو پورا اس میں پھر آئے. کہتے ہیں جھوٹی گواہی دینے کے لیے جتنے لوگ آپ کو اس خطے سے ملتے ہیں، ہندوستان تھا اس وقت، یونائٹڈ انڈیا تھا، دنیا میں کہیں نہیں ملیں گے. وہ اپنے قانون پہ بات کر رہا تھا، جھوٹی گواہیاں، جھوٹے لوگ. سو یہ جب آپ کا کلچر ہے، اس کے بعد آپ قرآن پاک اٹھوا لیں ان سے قسمیں لیں. ان کو جیتنے دیں، شام تک ڈفرینٹ لوگ ہوں گے. اور یہاں پالیٹکس جو کی جاتی ہے وہ پاور کے لیے کی جاتی ہے. یہ یہاں اصولوں کے لیے، کس نے اصولوں پہ سیاست کی؟ کوئی ایک نام لے دیں، آپ لے دیں. یہاں اصولوں پہ کھڑے ہونے کے لیے، اصول پہ بات کرنے کے لیے آپ نے تو کبھی اس طرح کریکٹر شو نہیں کیا. سو لاسٹلی بات تھوڑی سی لمبی ہوگی سر. الٹیمیٹلی یہ جو اس میں آزاد ہیں ان کو بچانا چاہیے، مطلب ہے ان کو رہنا چاہیے. میں پھر کہہ رہا ہوں لیکن ان کا بچنا مشکل. وہ بلا اس وقت بیچارہ اس پہ تیتر پہ وہ رکھے بیٹھا ہے اس پہ. اب اس کو کبوتر آنکھیں بند صرف اسلم بتا نہیں رہا تھا، ٹھیک ہے سر، پوری پارلیمنٹ میں. اچھا اس وقت اور باتیں تھیں. نہیں میں ایک ویسے کہہ رہا ہوں کہ وہ رہا دونوں طرف حکمرانوں میں، لیکن وہ اس نے کہا میں آزاد ہوں اور آزاد رہا. سو جو بات اس وقت کہہ رہے ہیں نا، یہ بلاول ان کو مشورے دے رہے ہیں. سو ان کو ڈیمورلائز کرنے کے لیے پی ٹی اے کے ورکر کو. اور ایک اور بڑا اہم پوائنٹ تھا ان کا جو اس پہ پی ٹی اے نے نہیں سوچا. اگر اس وقت ان کی اسٹریٹجی یہ ہوتی کہ اس وقت وہ اگر بیچارے اس میں ٹربل میں تھے کہ 4-5 لوگ وہاں پہ انہوں نے کاغذ جمع کروا دیا ہے، تو ان میں سے ایک سردار کون بنے گا بتائیں؟ پانچوں کے پانچوں سردار ہیں. اچھا پانچوں کے پانچوں پی ٹی اے کے بھی ہیں، یہ نہیں کہ جینوئن لوگ ہیں، کام کیا ہوا ہے. آپ نے اپنی پارٹی کے اندر 5 لوگوں سے ان کے فارم جمع کروا کے آپ نے ڈویژن کی، ان فائٹنگ کی، ڈیمورلائزیشن کی بنیاد رکھی ہے.
اچھا ان کو ہم بلیم نہیں کر سکتے کہ پی ٹی آئی نے 5 کیوں رکھے. ریزن اس وقت تو یہ خطرہ تھا کہ ان کے کسی بندے بیچارے کو تو کاغذ نہیں جمع کروا دے رہے, کسی کے ہاتھ سے چھین گئے تو کسی کو بندہ اٹھا گئے, کوئی پیپر مطلب عجیب تماشا لگا ہوا تھا. سو وہ جو اسٹریٹجی تھی اس وقت ان کی کہ 5 لوگ, لیکن صاحب کے یہ بی ڈی میموری والی کہانی ہے تھوڑی سی. میں مطلب جیسے تمام سیاسی جماعتیں نہیں چاہتی کہ سیاسی بنیادوں پہ بلدیاتی الیکشن ہو. کیوں؟ سب اس کے ووٹر ہوتے ہیں اور ٹکٹ جس کو دو باقی 4 ناراض ہو جاتے ہیں. ایگزیکٹلی آپ کو یہ نظر آئے گا رزلٹ میں بھی. مظہر صاحب آپ کو بھی یہ نظر آئے گا کیونکہ پارٹی کے اندر یہ ضرور ہوتا ہے کہ 4-5, لیکن اس دفعہ زیادہ اس لیے ہوا کیونکہ حالات ایسے تھے کہ آپ کے پاس عموماً ایک آدھا کورنگ کینڈیڈیٹ ہوتا ہے, لیکن انہوں نے کہا پتہ نہیں کس کا پیپر ایکسیپٹ ہوگا کس کا نہیں ہوگا, تو کافی سارے ہیں. ول اٹ کریٹ کنفیوژن آپ کے خیال میں؟ دیکھیے کاشف, کنفیوژن اگر کریٹ بھی ہو جائے نا, پی ٹی آئی کا اس وقت ٹارگٹ ایک ہے. اگر فرض کریں ان کے آزاد امیدوار بڑی تعداد میں جیت جاتے ہیں تو اس طرح کی ان کو وکٹری, مورل وکٹری وہ ڈکلیئر کر دیں گے. اس کے لیکن پی ٹی آئی پولیٹیکل وکٹری ڈکلیئر کر دیں گے. دوسرے ایک آپشن ان کے پاس ہے کہ اگر ان کو یہ فورس کیا جاتا ہے کہ جی آپ نے کسی نہ کسی سیاسی جماعت میں جانا ہے تو وہ یہ بھی تو کر سکتے ہیں کہ این بلاک ریزائن کر دیں. ایک سچویشن تو کریٹ ہوگی نا کہ وہ کہیں گے نہیں ہم پی ٹی آئی کے لوگ ہیں, ہم کیوں کسی سیاسی جماعت میں جائیں, ہم اس سے زیادہ بہتر یہ ہے کہ ہم ریزائن کر دیں, آپ جائیں پھر بائی الیکشن کروائیں, بائی الیکشن میں پھر وہ لڑیں گے اس میں. تو پی ٹی آئی کے پاس تو اس وقت اوپن آپشنز ہیں. ایسا نہیں ہے کہ پی ٹی آئی کارنرڈ ہو گئی ہے. آپ نے وہ آزاد امیدوار کے طور پہ لڑیں گے اور اس کے بعد وہ کہیں گے کہ جس طرح کورٹ میں فائٹ کریں گے اور الٹیمیٹلی اگر فرض کریں کورٹ میں وہ لوز کر جاتے ہیں اس چیز کو, تب بھی ان کے پاس یہ آپشن تو ہے نا کہ وہ ریزائن کر دیں, دوبارہ بائی الیکشن میں جائیں. مظہر صاحب لیکن 3 دن 72 گھنٹے ہیں اور کسی پارٹی کو مخصوص نشستوں میں فائدہ پہنچانے یا اس سے نقصان پہنچانے میں 3 دن غائب ہو جائیں. پھر پی ٹی آئی کے پاس پھر بھی اس کو فائدہ, اگر وہ پی ٹی آئی کے ہیں, اگر وہ پی ٹی آئی کے اور بیٹھ جاتے ہیں تو مخصوص نشستوں کا معاملہ بھی ختم. اس کے بعد تو آزاد رہ سکتے ہیں. ہاں تو دیکھیں نا, وہ یہ تو نہیں یہ کہیں گے کہ وہ پی ایم ایل این میں چلے جائیں یا ہو سکتا ہے کچھ لوگ چلے بھی جائیں, یہ بات نہیں ہو سکتی کہ ہو سکتا ہے. اصل میں دیکھیں وہ بات میں رؤوف کی بالکل بات سے ایگری کرتا ہوں کہ یہ جو حلف والی باتیں ہیں نا, یہ آپ یہ کسی کو نہیں روکتی ہیں. میری بات سنیں سر, ویسے اگر حلف والی بات ہو تو ہر آدمی حلف لیتا ہے, وہ آ کے اسمبلی میں حلف لیتا ہے, وہ جج ہو تو جج جوڈیشری لیتا ہے حلف لیتا ہے, وہ ادھر کیبنٹ میں سارے بیٹھتے ہیں کہ ہم حلف لے کے بیٹھے ہیں اور ہمیں بتاتے پتہ کیا ہے, آج ہم سے حلف لیا کہ آج بات جا کے بات نہیں کرنی. پہلی بات یہ بتاتے ہیں, ہم رپورٹر کریں کیا, ہر کوئی لیتا ہے. وہ رؤوف والی بات سے پھر سارے اتفاق کر گئے میرا خیال ہے کہ حلف تو سارے لیندے, پورا کوئی نہیں کرتا. اب مزید بات نہیں کریں گے. اور جہاں حلف نہیں ہوتا کاشف, کراچی پریس کلب میں حلف نہیں ہوتا, تو یہاں ہمیشہ ڈیموکریسی سسٹین کرتی ہے. سو آپ کو یہ خیال ہے کہ اندر کا خطرہ ان کے پاس ہے, لیکن آپ کتنے آزاد جیتتے دیکھ رہے ہیں؟ لیکن پہلے یہ بتا دیں, پنجاب میں میرا ذاتی خیال ہے کہ آزاد کا مقابلہ نون لیگ سے ہے. یہ ہے پنجاب کا مقابلہ. مظہر صاحب دیکھیں, کاشف دیکھنا یہ کہ آزاد پلس دوسری جماعتوں کے کتنے لوگ جیتتے ہیں. پی ایم ایل این کا مقابلہ پی ایم ایل این سے ہے کہ پی ایم ایل این کے لوگ کتنے ماضی 2013 کے 18 کے مقابلے میں پی ایم ایل این پروونشل اور نیشنل اسمبلی میں کتنی سیٹیں لیتی ہے. ایک ایسے ماحول میں جب انہیں ایک کھلا میدان ملا ہوا ہے, اگر اس میں بھی وہ سمپل میجورٹی نہیں لے لیتے تو میرا خیال ہے پی ایم ایل این کی تو بہت بڑی شکست ہوگی ہے.